अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं प्रोफेसर मोहम्मद रज़ाक अमन आज एक नए मसले के साथ हाजिर खिदमत हूँ। और मसला बहुत ही गंभीर है जो कि आजकल हमारे टीचर्स के हवाले से चल रहा है, बल्कि आजकल मीडिया की जीनत भी बना हुआ है और बल्कि सोशल मीडिया पे भी देखें तो यही मसला नज़र आ रहा है। और मसला है TNA का। पहली तो बात है कि मैं खुद एक टीचर हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो असम्बलियों में बैठे अजूबे हैं, इनको वहां पे पहुंचाने में सबसे बड़ा किरदार हम टीचर्स का है। आप अंदाजा लगाएं कि हम में से कुछ ऐसे टीचर्स हैं जिनकी सर्विस जो है वो तकरीबन 25 से 30 साल है। आप अंदाजा लगाएं जिन स्टूडेंट्स को, जिन बच्चों को उन्होंने पढ़ाया था, आज वो असम्बलियों में पहुंचे हुए हैं। तो अगर यही टीचर्स जो है या हम जो है ये तहिया कर लें कि हम अपने स्टूडेंट्स को बाकी पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी सी शहरियत भी सिखा दें, थोड़ी सी सिविक्स भी सिखा दें, और ये भी सिखा दें कि हमने अपने लीडर्स और हमने अपने वो रहनुमा जो हमने असम्बलियों में भेजने हैं वो किस तरह के होने चाहिए और वोट करते हुए किन बातों का ख्याल रखना है, ये सब हमारे मुआशरे के जो टीचर पे डिपेंड है कि वो बच्चों को जो चीज़ एजुकेट करेंगे बच्चे वही सीखेंगे। और 10 से 15 साल के बाद जो बच्चे सिटीजन बनेंगे, रिस्पॉन्सिबल शहरी बनेंगे, जिनके पास ID कार्ड होगा, जिनको वोट देने का हक हासिल होगा, वो असम्बलियों में जाएंगे, वो ऐसे लोगों को वोट करेंगे कि जो लोग एबल होंगे, जिनके पास काबिलियत होगी, जो मुल्क को चला सकेंगे, जो मुल्क के लिए कोई बेहतर पॉलिसी ला सकेंगे, जो ये बेस्ट इकोनॉमिस्ट होंगे या बेस्ट एजुकेशनिस्ट होंगे, इस तरह के लोग ही असम्बलियों में जाएंगे। तो पहली तो बात यह है कि इसमें कुछ फॉल्ट हमारा भी है कि हम लोगों ने ऐसी प्रोडक्शन नहीं दी जो असम्बलियों में जा सके, और ऐसी प्रोडक्शन ही नहीं दी जो ये भी सोच सके कि वोट किस तरह के लोगों को दिया जाता है। अब आते हैं TNA के मसले की तरफ। पहली तो बात यह है कि अगर ये टेस्ट लेना ही है तो सबसे पहले तो ये टेस्ट जो है मैं समझता हूँ कि सदर पाकिस्तान से लिया जाए कि उसकी क्या काबिलियत है। फिर ये टेस्ट वज़ीर आज़म पाकिस्तान से लिया जाए कि उसकी क्या काबिलियत है। इसी तरह ये टेस्ट हमारे वज़राए आला से, और इसी तरह ये टेस्ट हमारे असम्बली में मौजूद जो पॉलिसी मेकर हैं जिन्हें हमने वोट करके असम्बली में भेजा है, उनसे लिया जाए कि क्या वो इस काबिल भी हैं या नहीं। तो ये टेस्ट वहाँ से शुरू होना चाहिए कि इस मुल्क के जो चलाने वाले लोग हैं उनकी क्या काबिलियत है, अगर इस तरह का कोई बेकार टेस्ट लेना भी था। दूसरी बात यह है कि मैं इस टेस्ट से बिल्कुल इख्तलाफ करता हूँ। इख्तलाफ की सबसे बड़ी वजह यह है कि इल्म और फन के अंदर बहुत ज्यादा फर्क है। ठीक है, इल्म जो है या नॉलेज जो है या इंफॉर्मेशन जो है वो समथिंग डिफरेंट है और फन समथिंग डिफरेंट है। जो टेस्ट लिया जाता है वो बेसिकली नॉलेज का, इंफॉर्मेशन का, इल्म का, इस हवाले से जो टेस्ट होता है, ये जो इंफॉर्मेशन होती हैं, जिस तरह का MCQs बेस्ड टेस्ट लिया जा रहा है TNA के अंदर, तो ये इंफॉर्मेशन का है। ये टेस्ट स्किल का नहीं है, ये फन का नहीं है। फन का जो टेस्ट होता है वो प्रैक्टिकली होता है, और ऐसा कोई टेस्ट फॉर्म किया ही नहीं इन्होंने। जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है, जो स्पेशली जो हमारा एजुकेशन का जो मिनिस्टर है या एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वो पहले तो कोई इस तरह का मैकेनिज्म बनाए कि जिससे स्किल्स को, फन को जांचा जाए। तो ऐसे में ये टेस्ट एक MCQ बेस्ड टेस्ट ले लेना और इसकी बुनियाद पर यह समझना कि ये टीचर पढ़ाने के अहल नहीं है, नहीं, माजरत के साथ पहचान, मुल्क के अंदर काफ़ी सारे ऐसे लोग मौजूद हैं, दानिशवर मौजूद हैं, जो आप समझ लें कि जर्नलिस्ट मौजूद हैं, मुल्क के अंदर साइंटिस्ट भी मौजूद हैं। माशाल्लाह वो इन्हीं टीचर से, इन्हीं गवर्नमेंट टीचर से भी पढ़कर गए हैं। कोई ऐसा मसला नहीं है कि ये पढ़ा नहीं सकते, माशाल्लाह ये बहुत अच्छा पढ़ा सकते हैं। लेकिन ये है कि आप समझते हैं कि इनको इस वक्त जो मॉडर्न दुनिया है इस हवाले से इनके पास स्किल हो, एक जदीद और नई टेक्निक्स इनके सामने हो, तो उसके लिए ये बेकार से टेस्ट लेना ज़रूरी नहीं है। आप ऐसा करें कि इन्हीं में से 500, 1000, 1500 टीचर्स को सेलेक्ट करें, उनकी सीनियरिटी बेस पे कर लें, और उनको आप आउट ऑफ कंट्री भेजना चाहते हैं, UK भेजना चाहते हैं, जापान भेजना चाहते हैं, कहीं भी भेजना चाहते हैं, उनको भेज दें कि वो वहाँ से जदीद और मॉडर्न किस्म के स्किल सीख कर आए और आकर बाकी के टीचर्स को भी सिखा दें। तो ऐसे नहीं है कि आप एक बराए नाम से एक टेस्ट बना दें और उसकी बुनियाद पर आप ये एवेल्युएट करें कि जी ये टीचर पढ़ाने के काबिल नहीं है, ये टीचर ऐसे हैं। ये तो बिल्कुल गलत है। और दूसरी ये बात है, मैं अपनी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस तरह से टीचर को की तज़यीक ना की जाए। इस तरह से आप देखेंगे हमारे मुल्क के अंदर बच्चों की पढ़ाई का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। पहले आपने स्कूल की प्राइवेटाइजेशन की और उसमें पैफ के हवाले किए। आप अंदाज़ा लगाएं कि काफ़ी सारे जो बेरोज़गार जो हैं वो उसमें एडजस्ट तो होंगे, लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर साहब से जो रिक्वेस्ट है कि वहाँ पे सैलरी क्या होगी, जो लोग वहाँ पे पढ़ाने जाएंगे। तो आप
کے جو پیف کے لوگ ہیں جنہوں نے یہ اسکول لیے ہیں وہ میکسیمم کتنی سیلری پے کریں گے ایک ٹیچر کو؟ وہ میکسیمم ایک ٹیچر کو 25 تک سیلری پے کر سکتے ہیں، اس سے علاوہ ایسا بجٹ ہی نہیں ہوگا ان کے پاس کہ وہ ایک اچھی سیلری پے کر سکیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ 25,000 میں ایک کوالیفائڈ ٹیچر جو ہے وہ پڑھائے گا؟ مجھے اس کوسچن کا آنسر دے دیں کہ 25,000 کے اندر یا 20,000 یا 50، بلکہ وہ تو اس سے بھی کم دیں گے، اس میں ایک کوالیفائڈ ٹیچر ملے گا آپ کو؟ آپ کون سے زمانے میں رہ رہے ہیں؟ آپ یہ دیکھیں کہ 1500 روپے تو ایک مزدور کی جو ہے وہ ویجز ہے، ایک مزدور کی، اس کو آپ 30 سے ملٹیپلائی کر دیں تو وہ 45,000 بنتا ہے، اس کا گزارا بہت مشکل چل رہا ہے۔ اب ٹیچرز کہاں سے لائیں گے؟ میں نے کئی بار اس بات پہ آواز اٹھا چکا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں جب تک آپ ٹیچر کو ریسپیکٹ نہیں دیں گے، جب تک آپ ٹیچر کو اس کا وہ مقام نہیں دے گے، وہ مرتبہ نہیں دے گے جس کا وہ حقدار ہے، تو آپ کا یہ تعلیم کا مسئلہ کبھی بھی حل نہیں ہو سکتا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک ٹیچر جو 25,000 لے رہا ہے وہ کیا کرے گا، کیا پڑھائے گا؟ اگر اس نے اپنا گھر چلانا ہے تو وہ اپنا گھر کیسے چلائے گا؟ ٹیچرز کو تنخواہیں کیسے ٹیچر کو تنخواہیں جو ہے اس وقت آپ پے نہیں کر پا رہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیچر زیادہ ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ٹیچرز کم ہیں۔ آپ مختلف جگہ اسکول کو وزٹس کریں اور پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے اسکولز کے اندر ٹیچرز کی تعداد بہت کم ہے۔ میں سلوٹ پیش کرتا ہوں، یقین مانیں ان گورنمنٹ ٹیچر کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ وہ آپ کی سہولیات نہ ہونے کے باوجود، وہاں کوئی فیسلٹیز نہیں ہے، آپ کا آئی ٹی وہاں پہ جو فیسلٹی ہے وہ زیرو ہے، آپ کے وہاں پہ جو ڈیلی کی جو پریکٹیکل کے لیے اکوپمنٹ چاہیے وہ زیرو ہے، آپ کی ماڈرن جو جدید تعلیم جس کے لیے آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں جدید تعلیم ہونی چاہیے وہ بھی بالکل زیرو ہے۔ وہاں پہ ایسی چیز موجود نہیں، اس کے باوجود جب آپ وہاں پہ ایسی سہولیات موجود نہیں، ایسا سامان موجود نہیں، ایسے اپریٹس موجود نہیں، اس کے باوجود گورنمنٹ ٹیچر وہاں پہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ آپ ان ٹیچرز کے پیچھے پڑے ہیں جو بالکل ساز و سامان نہ ہونے کے باوجود بھی بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ اور دوسری چیز، آپ سمجھتے ہیں کہ پرائیویٹ سکولز کے اندر پڑھائی بہت اچھی ہے؟ نہیں، معذرت کے ساتھ، پرائیویٹ سکول کے اندر جسٹ ایک ڈسپلن، ایک نظم و ضبط ہے۔ پڑھائی میرا نہیں خیال، مجھے نہیں پتا کہ آپ کس چیز کو پڑھائی سمجھتے ہیں۔ پرائیویٹ سکولز کے اندر بھی آپ چلے جائیں تو کیا ہے، ایک رٹا ہی لگایا جا رہا ہے بچوں کو۔ اب رٹے لگانے سے اب ملک جو ہے آپ کا کمپیٹ کر پائے گا، باہر کی دنیا کو، دوسری دنیا کو کمپیٹ کر پائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میری التماس ہے، اس سے خاص کر گورنمنٹ آف پنجاب سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اس پالیسی کو ریویو کریں، ایجوکیشنسٹ کو پراپر جو ماہر تعلیم ہے ان کو بٹھائیں، ان ماہر تعلیم کو نہیں جو اے سی میں بیٹھ جاتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں کہ تعلیم کیا ہے اور گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہے، گراؤنڈ کا پرابلمز کو انہیں پتہ نہیں ہوتا، ان کو بٹھایا ہوتا ہے اور اس سے پالیسی بنا رہے ہوتے ہیں۔ آپ ایک ٹیچرز کو دے کیا رہے ہیں؟ پہلے تو یہ دیکھیں نا کہ کوئی بھی چیز ڈیپینڈ کرتی ہے ان پٹ کے اوپر۔ جب آپ کا ان پٹ ہی ٹھیک نہیں تو آپ کو آؤٹ پٹ کیا ملے گا؟ ان پٹ آپ ایک سیلری دے رہے ہیں، وہ کتنی سیلری ہے؟ اس کے باوجود اگر سیلری دے رہے ہیں تو ٹیچر سے کام لینا ہے تو ٹیچر کو آپ وہ ساری چیزیں پرووائڈ کریں، وہ سارے اپریٹس پرووائڈ کریں۔ اگر آپ سائنس کے ڈیفرنٹ جو ماڈل اگر ٹیچر بنوانا چاہتا ہے تو اس کے لیے وہاں پہ تو ایسی اکوپمنٹ ہی موجود نہیں ہے اور ٹیچرز کے پاس وہ ساز و سامان ہی موجود نہیں جس سے وہ ماڈل بنا سکے۔ اگر آئی ٹی سیکٹر کے اندر لانا چاہتے ہیں بچوں کو تو بچوں کے پاس تو وہ کمپیوٹر وہ ساری چیزیں اویل ہی نہیں ہے۔ اگر آپ دوسری بات کریں، بچوں کو اس سے ہٹ کر لٹریچر کی طرف لانا چاہتے ہیں، باقی دوسری چیزیں اکانومسٹ بنانا چاہتے ہیں، تو ایسا آپ کوئی سسٹم تو دینا۔ ٹیچرز تو ریڈی ہیں، ٹیچرز تو کوالیفائڈ ہیں، لیکن یہ ٹیچرز کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر سکل نہیں تو اس میں بھی ہماری گورنمنٹ کا قصور ہے نا۔ جب انہیں بھرتی کیا گیا تھا، جب انہیں سلیکشن کی گئی تھی، تب ٹیسٹ لیا گیا تھا، ان کی کوالیفیکیشن کو پرکھا گیا تھا، پرکھنے کے بعد ہی ان کو ہائر کیا گیا ہے نا۔ اب اس کا مطلب ہے اگر یہ قابل نہیں ہے تو جن لوگوں نے انہیں ہائر کیا ان لوگوں کو پکڑنا چاہیے نا۔ اب اگر انہیں ہائر کیا جا چکا ہے، یہ پڑھا رہے ہیں، کوالیفائڈ لوگ ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ان میں کوئی ایسا نااہل یا کوئی ایسا نکما یا نلائق بندہ ہوگا، سارے کے سارے کوالیفائڈ ہیں ماشاءاللہ، میں پرسنلی ان کو ملا ہوں، بٹ یہ سب کے اندر یہ آپ سمجھ لیں کہ پیاس ہے کہ وہ لوگوں کو، بچوں کو جو ہے علم ٹرانسفر کرے، لیکن ہمارے پاس ایسی کوئی پالیسی نہیں۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ ٹیچر کو نالج ٹرانسفر کرنے ہی نہیں دیتے۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ٹیچر سے ڈیوٹی کروا رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، ٹیچر ہے یا منشی ہے جسے آپ مردم شماری پہ لگا رہے ہیں؟ ٹیچر ہے یا وہ آپ کا پرسنل ملازم ہے جسے الیکشن کی ڈیوٹیز پہ لگا رہے ہیں؟
کبھی ڈینگی کی، یا ڈینگی کی ڈیوٹی ٹیچرز کا کام ہے یا ہیلتھ والوں کا کام ہے یا آپ کی گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ اس سیکٹر کو اس سیکٹر کے اندر وہ ایسے بندے یا فیلڈ اسسٹنٹ یا فیلڈ سٹاف اپوائنٹ کریں جو اس چیز کو مانیٹر کرے، بجائے کہ آپ وہ ٹیچر کے اوپر برڈن ڈال رہے ہیں. ٹیچر سے آپ طرح طرح کی ڈیوٹیاں لے رہے ہیں. اب آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیچر جی بچوں کو اتنا اس طرح سے پڑھائیں کہ وہ سارے کے سارے اسکالرز نکل آئیں. نکلیں گے اسکالر، یہ ٹیچر اس قابل ہیں، میں سمجھتا ہوں 100% اسکالرز نکلیں گے. پہلے آپ اپنی پالیسیز کو ریویو کریں. آپ ایجوکیشن سیکٹر کا بجٹ بڑھائیں، ایجوکیشن سیکٹر کے اندر پیسہ لگائیں تو ہی ایجوکیشن بوسٹ ہوگی نا. اگر پہلے کوئی تھوڑے سے ٹیچرز کو آپ پے کر رہے ہیں تو اب آپ نے ایک نیا ڈنڈورا پیٹ دیا ہے پیف والوں کا کہ جی پرائیویٹ سیکٹر، جو پرائیویٹ سیکٹر آپ مجھے بتا دیں، میں ہی اگر وہ پرائیویٹ سیکٹر کا ایک سکول لے لیتا ہوں، ٹھیک ہے، میں اس میں جان ماری کرتا ہوں، ٹھیک ہے، میں اگر اسے عبادت سمجھ کر کروں گا تو ٹھیک ہے، میں آؤٹ پٹ بھی اچھا لے لیتا ہوں، لیکن میرا گھر کیسے چلے گا؟ میرے بچوں کا کیسے گزارا ہوگا؟ اگر میں وہ ہوں جس کے پاس وہ سکول ہے، میں اپنا گزارا کرنے کے لیے کس کا پیٹ کاٹوں گا؟ وہ جو ٹیچر ہائر کروں گا ان کو کاٹوں گا؟ ان کو کیا تنخواہ دوں گا؟ ان کی تنخواہ میں کٹ لگاؤں گا، اس کو کیا تنخواہ دوں گا؟ میں میکسیمم کتنی دوں گا؟ میں 25,000 میکسیمم، بہت بڑی تنخواہ سمجھ لو یہاں پہ سمجھی جاتی ہے. جو آج کل پرائیویٹ سیکٹر میں آپ وزٹ کریں گا آپ کو پتہ لگے کہ وہاں تنخواہیں کیا مل رہی ہیں، جس سے لوگوں کی ڈریسنگ تک پوری نہیں ہوتی. ٹیچر کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے، لوگوں کو، بے روزگار لوگوں کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے. اب اس ایکسپلائٹ ہونے کا آپ پوری طرح سے آپ یہ سمجھ لو کہ آپ نے وہی بیڑا اٹھا لیا ہے کہ آپ نے سارے سکول پرائیویٹ کر دو اور وہاں پہ پورے ملک کے جتنے بھی پڑھی لکھے نوجوان ہیں ان کو ایکسپلائٹ کرو، جی بھر کے ایکسپلائٹ کریں. اگر یہ پالیسیز آپ نہیں بنا سکتے، ایجوکیشن سیکٹر جو ہے وہ نہیں چلا سکتے تو عوام کے سامنے اور معذرت کریں کہ کسی ایسے آدمی کو آگے آنے دیں جو اس ملک کے اندر یہ ساری چیزیں ریفارمز لا سکے، پراپر ایجوکیشن پالیسیز دے سکے. خدارا ملک کے ٹیچر کو اس وقت جو ذلیل کر رہے ہو اس سے باز آ جائے. یہ ملک کا فیوچر ہے، یہ وہی ٹیچر ہیں جو یہ تھوڑا بہت ملک کے اندر چل رہا ہے نا، یا اس کے اندر جو کچھ ستارے ٹمٹما رہے ہیں، جو قابل لوگ موجود ہیں نا، وہ انہی ٹیچرز کی مرہون منت ہیں. خدا کے لیے ان ٹیچرز پر رحم کریں، انہیں پڑھانے دیں. انہیں بس سکل کرنا ہے نا تو انہیں سکلفل لوگ لا دیں، انہیں ٹریننگ کروائیں. ہم نہیں کہتے کہ آپ ٹریننگ نہ کرائیں، انہیں ٹریننگ کرائیں، انہیں مکمل طور پر اکوپ کریں، ان لوگوں کو پوری طرح سکلفل کریں. بٹ یہ بیکار سے ٹیسٹ کے نام پر ان کی تصدیق نہ کریں. تھینک یو ویری مچ، شکریہ.